بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع تحریک علی گڑھ ہے۔ علی گڑھ تحریک سے مراد سر سید کی وہ تعلیمی کوششیں جو سر سید نے علی گڑھ کے مقام سے باقاعدہ طور پہ ایک سکول قائم کر کے شروع کی۔ تحریک علی گڑھ سے پہلے میں تھوڑا سا سر سید کی بایوگرافی کے اوپر ڈسکس کر لوں کہ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہونے والا سر سید ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے بر صغیر میں اورنگزیب کے دور میں آئے اور اس کے جد امجد عماد الملک کو دکن کا ایک قلعہ فتح کرنے پر اورنگزیب نے یک بہادر کا خطاب دیا۔ بعد میں اکبر ثانی کے دور میں سر سید کے دادا سید ہادی حسن اور نانا خواجہ فرید الدین اکبر سیکنڈ کے وزراء میں شامل تھے، مصاحبین میں۔ سر سید اس لحاظ سے ایک نمایاں خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کا ایک سیاسی پس منظر بھی موجود تھا۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز 7 سال کی عمر میں ہوا جب سید شاہ غلام علی ان کے گھر تشریف لائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رسم سے محفل سے اس کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ سر سید 2-3 سال تعلیم حاصل کرتا رہا جو اس دور کے مطابق تھی، جس میں طب، فلسفہ، ریاضی اور تاریخ اس نے پڑھی، جس میں اس کے ماموں زین العابدین ریاضی کے بڑے عالم تصور ہوتے تھے۔ طب مولوی غلام حیدر سے اس نے پڑھی، اور اس کے بعد سر سید کا جو مزاج شاہانہ تھا، کیونکہ مغل شہزادوں کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں، جمنا کے کنارے مل کر تیراکی کرتے تھے، کیونکہ اس کا باپ سید میر متقی ان کا استاد ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد سر سید کا یہ سارا سلسلہ جو ہے چلا، اور سر سید کی والدہ محترمہ جو تھیں وہ بھی ایک درویش خاتون تھیں، متقی عورت تھیں۔ وہ دلی کے اندر جو غریب و یتیم اور نادار بچیاں ہوا کرتی تھیں انہیں مفت قرآن مجید پڑھایا کرتی تھیں۔ سر سید کی لائف کو سمجھنے کے لیے مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید جو ہے وہ ایک مفصل تحریر ہے اور خلاصہ ہے۔ اسی طرح دیگر بایوگرافیز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں علی گڑھ کے حوالے سے فرسٹ جنریشن جو ہے وہ، اور دوسری دی لائف اینڈ ورک آف سید احمد خان، اس میں بڑی اہم کتب ہیں۔ ان کی روشنی میں میں تھوڑا سا یہ بتاؤں اب کہ تحریک علی گڑھ شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سر سید نے جو جوانی کے اندر ہی مسلمانوں کی حالت کو بدلتے دیکھا۔ ابھی 1836 میں اس کے والد کا انتقال ہوا، پھر 1837 میں اکبر سیکنڈ کا انتقال ہوا، تو سر سید نے چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے۔ کورٹ کچہری میں ایک اپنے ماموں کے پاس وہ بطور کلرک وثیقہ نویس کا کام سیکھنے لگے۔ پھر بعد میں برٹش گورنمنٹ نے انڈینز کو الاؤ کیا کہ وہ سول سروسز کے امتحان دے سکتے ہیں، تو سر سید بھی یہ امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کا بڑا بھائی احمد خان کے ساتھ ساتھ محمد خان بھی کامیاب ہوا۔ یوں سر سید 1841 میں ایک نائب منصف جیسے عہدے پہ سرشتہ نویس بن گئے۔ تو سر سید نے یہاں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1846 میں جب اس کے بھائی محمد خان کا انتقال ہوا تو سر سید نے باقاعدہ اپنے خاندان کی کفالت شروع کر دی، جس میں اس نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی جو یہ کتاب تھی یہ آثار الصنادید دلی کی یادگار عمارتوں پہ تھی۔ تو یہ کتاب سر سید نے لکھی اور اس کے نتیجے میں اسے رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے پبلش کیا، اور سر سید کو ایک خطیر رقم بطور وظیفہ جو ہے اسکالرشپ کے طور پہ دی۔ اب سر سید ایک
پختہ نظریات کا حامل شخص بن چکا تھا۔ والد کی وفات نے اسے بدل ڈالا اور پھر بھائی کی جوانی کی موت سر سید پہ اثر انداز ہوئی۔ سر سید نے اسی طرح اپنے آپ کو ایک دانشور ثابت کیا۔ یہ اس کا عام طور پہ یہ اس کی سیلف اسٹڈی تھی۔ یہ فارمل ایجوکیشن سر سید کی نہیں تھی، لیکن اس کے مطالعہ کا یہ عالم تھا کہ اس نے کئی کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ ابو الفضل کی آئین اکبری کی تصحیح بھی کی۔ سر سید نے تاریخ سرکشی بجنور لکھی۔ اسی طرح سر سید نے 1857 کے ہنگامہ خیز دور کو دیکھا، جس میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو مٹا ڈالا گیا۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا منظر تھا۔ دلی کو اجاڑ ڈالا گیا، اس کی حالت باقی نہیں تھی۔ سر سید نے لکھا کہ آسمان سے کوئی ایسی بلا نہیں اتری جو مسلمان کے گھر نہ گئی ہو۔ تاریخ کے اندر پتہ چلتا ہے ہزاروں لوگوں کو 3 دن میں پھانسیاں دی گئی۔ پھانسی گھاٹ کم ہوئے تو لوگوں کو درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو جنرل ہڈسن نے گرفتار کیا ہمایوں کے مقبرے سے، اور اس کے سامنے اس کے خاندان کے 18 شہزادوں کو گولی مار دی گئی۔ قتل و غارت کا ایک بازار گرم کیا، شہزادوں کو ذبح کر ڈالا گیا۔ عام انسانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مسلمانوں کو۔ اس دردناک منظر کو خود ہی شہنشاہ وقت نے قید کے اندر یوں بیان کیا کہ نہیں حال دہلی سنانے کے قابل، یہ قصہ ہے رونے رلانے کے قابل، اجاڑے لٹیروں نے کسر اس کے جو تھے دیکھنے دکھانے کے قابل، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی در ہے، فقط رہا ایک ظفر ہے حال دہلی سنانے کے قابل۔ دلی اجڑ گیا، مسلمانوں کی عظمت رفتہ ختم ہو گئی، 1000 سالہ حکومت اختتام پذیر ہوئی، 1000 سال کے قریب حکمران رہنے والے لوگ محکوم بن گئے، ان کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور مذہبی زندگی کو تاریک کر دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں وہ قسم پرسی کی حالت گزارنے لگا، جس کا احاطہ ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے اپنی کتاب آور انڈین مسلم میں کیا کہ جب ہم آئے تھے بر صغیر کے اندر، انگریز آئے بنگال کے اندر تو مسلمانوں سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ آج مسلمانوں سے زیادہ 1870 کے اندر 71 میں مسلمانوں سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اجڑنے کی ایگزامپل تھی۔ ان حالات کے اندر جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کی حالت زار کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید نے قوم کو پیغام دیا کہ کم از کم آپ کی غلامی بھی تھوڑی عزت والی ہونی چاہیے، اب تمہیں سمجھوتا کرنا چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے۔ آپ طاقتور قوم کا غلام ہیں، آپ کے ہم وطن ہندو آپ کے مخالف بن چکے، انہوں نے اپنی خدمات انگریزی حکومت کو پیش کر دیں، وہ بک گئے، اور اب تنہا تم ان 2 قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وجہ یہ تھی یہ پہلا موقع تھا جب برصغیر میں مسلمان محکوم کی حیثیت سے تھے۔ اس سے پہلے وہ جب بھی برصغیر میں آ کر فاتح بنے وہ فاتح کی حیثیت سے یہاں داخل ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ ایک نئی صورتحال تھی جس پہ سر سید نے ایک کتاب اسباب بغاوت ہند بھی لکھی، اور 502 کاپیاں کرا کے 500 کاپیاں برٹش پارلیمنٹ کو بھیجیں، ایک گورنر جنرل کو بھیجی گئی، اور اسی طرح ایک ملکہ کے لیے بھیجی گئی۔ اس پہ سر سید کو تنبیہی کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر انہوں نے تصدیق کی کہ یہ صرف حکومت کے ساتھ تعاون اور اصلاح کے لیے ہے۔ اس پہ انہیں سر کا خطاب بھی بعد میں ملا۔ سر سید کا ٹرانسفر ہوا اور وہ مراد آباد آ گئے۔
اس تمام تناظر میں سر سید نے اپنی علمی کاوشوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے مراد آباد کے مقام پہ پہلا مدرسہ 1859 میں ابتدائی کلاسز کا قائم کیا۔ مسلمانوں کو احساس دلایا کہ اب وہ پڑھنا شروع کریں، اپنی توجہ تعلیم کی طرف از سر نو مرکوز کریں۔ تعلیم دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ دو ٹول ہیں، یا تو کوئی سویلائز تہذیب آپ کو آ کے ختم کر دے اور آپ از سر نو آپ مہذب بن جائیں، یا پھر تعلیم کے ذریعے ہی تہذیب جو ہے سویلائزیشن کی طرف ہم چل جاتے ہیں۔ 1861-62 میں سر سید نے غازی پور کے مقام پر ایک دوسرے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح 1863 میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تاکہ برِ صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کو معلومات اور مطالعے کی فراہمی کے لیے کتب جو ہیں ٹرانسلیٹڈ کتب فراہم کی جائے۔ پھر 1866 میں سر سید نے علی گڑھ گیزٹ کا اجرا کیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے 1867 میں 1867 he presented his famous statement two nation theory when he was talking with his friend Shakespeare at Banaras, because he was at that time he was at Banaras, and he replied to Mr. Shakespeare about the controversy of Urdu-Hindi language at Banaras. He said that it is not a controversy of language to language, it is controversy between the two nations. Muslims and Hindus are two different nations in all aspects of life, are social, are religious, are cultural. They are totally different from one another. So it was this statement get fame in the future as two nation theory. تو سر سید نے یہاں قوم کے تشخص کی بات کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سر سید کے جو سیاسی ذہن کا ایک تسلسل ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ اب سر سید مسلمانوں کو تعلیم کے لیے اکسا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ if you want to exist in this society, it is also important that you must get the modern and western senses which are the necessity of time or need of time, because the other nations, Hindus as well as the English, they were more advanced than the Muslim in education, and because Muslim were still acquiring the oriental knowledges and senses as Urdu or Farsi، اور فارسی کے متعلق اس وقت یہ جملہ کہا جا رہا تھا پڑھو فارسی بیچو تیل، کیونکہ برٹش گورنمنٹ نے 1813 کے چارٹر ایکٹ کی روشنی میں، 1835 کی میکالے رپورٹ کی روشنی میں، اور 1854 کے وہ ڈسپیچ سفارشات کی روشنی میں طے کر لیا تھا کہ جو اورینٹل نالجز ہیں، جو مشرقی علوم ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ ان لوگوں کو کرے گی جو ویسٹرن نالج کے ساتھ کیا ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ وہ لوگوں کو ماڈرن نالجز کی طرف لے کر جا کر ایک جو کنسیپٹ تھا ویسٹ کے خلاف اس کو ختم کرنا چاہتے تھے تھرو ویسٹ ایجوکیشن۔ جیسے میکالے کہتا ہے نے کہا کہ آپ ان کو انگریزی پڑھا دیں، ان کا رنگ جیسا کیسا ہے یہ سیاہ انگریز بن جائیں گے۔ یہ مطلب یہ تھا کہ ان کی مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ چینج کرنا تھا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سر سید ہیں انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ اب بیک گراؤنڈ چونکہ ختم ہو چکا تھا، نشاط ثانیہ ختم ہو گئی، حقوق کا تحفظ کرنا ضروری ہو گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں غلط فہمیاں تھیں، ایک تعلیمی نظام جو تھا اس کا ایک مسلسل جو پہلو تھا وہ بڑا عجیب سا ہو گیا، ان کا اپنا نظام تعلیم مفلوج کر دیا گیا، تعلیمی ادارے ان کے نہیں رہے، پھر جدید تعلیم جو تھی وہ بھی وقت کی ضرورت تھی۔ یہ سارے علی گڑھ کے مقاصد تھے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت جو ہے اس کا فروغ اور اس کا تسلسل اور اس کی بقا ضروری تھی۔ پھر سر سید کا خیال تھا کہ تعلیمی شعور کے ذریعے مسلمان اپنا مذہب بھی محفوظ رکھیں گے، ادروائز یہاں مشنریز کی جو آمد تھی وہ کسی خطرے سے کم نہیں تھی۔ اور اسی خطرے کے تناظر میں لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کا قیام عمل میں، جس کو ہم پھر کسی اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ مشنریز کے کیا جو توڑ تھا وہ انجمن نے کیسے ڈھونڈا۔ انجمن حمایت الاسلام
یا انجمن اسلامیہ کا جو دوسرا نیٹ ورک تھا، انجمن اسلامیہ بمبے، امرتسر، انجمن اسلامیہ کشمیر، انجمن اسلامیہ مظفر گڑھ، ایجوکیشنل آرگنائزیشن اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل کانفرنس ڈیرہ غازی خان، ان سب کو ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتے رہے. تو اسی طرح راجہ رام موہن رائے ہندو کے جو سر سید تھے، انہوں نے بھی انہیں تعلیم پہ لگا دیا تھا بہت پہلے. تو اب یہ سارے لوگ علمی اعتبار سے مسلمانوں سے جب آگے نکل رہے تھے تو سر سید نے بھی مسلمانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا اور ان کے لیے طے کیا کہ وہ بھی آگے بڑھیں. تو اس طرح یہ سارے کے سارے وہ پس منظر تھا جس کے اندر سر سید نے ان لوگوں کو ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اس تحریک کے اس پس منظر کے بعد سر سید کے خیال میں علی گڑھ تحریک جو شروع کی گئی اس کے مقاصد کیا تھے. علی گڑھ تحریک کے مقاصد کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ کیا جائے. جو مسلمان ہیں they must be developed. They should uplift through education. Sir Sayyid tried to uplift the socio-political condition of the Muslim through education. He adopted education as a tool of development. So with that, the other important purpose of Aligarh movement was that establishment of educational institution for the Muslim, independent educational institution, protection of Muslim society and culture, protection of Muslim rights, protection of their religion, reconciliation between Musliman and British government. With that, economic development, official and government services, and as well as two nation theory with the protection of Urdu language. He was also in favor of the protection of Urdu language, and that's why we look that Urdu Defense Society was also established. With this, we also look that he tried to provide sense to the Muslim community of subcontinent, and he also advised the Muslim to work through education, work on your character building, and that's why it was very important. So first of all, when we look the Aligarh services of Aligarh movement, Sir Sayyid established first of all school at Muradabad. Then he also established a school at Ghazipur. He also established a committee Khastgaran, Khastgar Takki Talim Musalmanan Hind. With that, Sir Sayyid also established one of the more important was a school, MAO High School. He established MAO High School at Aligarh on 24th May 1875. He appointed as a head of school to Maulvi Samiullah Khan. And later on 1st July 1876, Sir Sayyid retired from government service, and on that he tried to upgrade the school into colleges, and he formed upgraded school into college in January 1877. And Maulvi Samiullah Khan was appointed as the first principal of that school. Later on, Sir Sayyid also established All India Muslim Educational Conference when he visited England with his son Sayyid Mahmud, who went to England for Borat law. Sir Sayyid visited England. He analyzed the British educational system. He went to British Parliament. He addressed here. He met with the Queen, and as well as he went to attend the session of Congress of Vienna.
and he said that now on his return he wrote to Nawab Mohsen ul Mulk, I will going to establish a university which will be a mixture of western knowledges and east, जिसमें मगरबी तालीम के साथ साथ मशरक़ का बगदाद और करतबा का अक्स नज़र आएगा। ये मशरक़ व मगरब की तालीम का एक हसीन इम्तज़ाज होगा। तो ये इस किस्म की यूनिवर्सिटी उसका तस्वुर में आ गई और वो वापस आया और उसने यहाँ आकर बाकायदा तौर पे इसका प्लान शुरू कर दिया। 1889 में मौलवी समीउल्लाह खान ट्रस्टीशिप बिल पर मुखालिफ हो गए, तो सर सैयद ने उनकी जगह प्रोफेसर थियोडर बैक को अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, टैलेंटेड, जीनियस, एबल पर्सन who work hard to upgrade the standard of that college. In 1991, Sir Syed established Aligarh University Fund, but unfortunately in 1891 and in 1896, Sir Syed faced a tragedy of corruption, that his clerk Shyam Bihari Lal fraud with college, and he withdraw all the collection, all the fund of that college, more than 1 lakh rupee of that time. It was very shock for Sir Syed. Sir Syed के लिए बड़े एक गम से कम नहीं था कि श्याम बिहारी लाल 1,12,000 रुपये निकलवा के खा गया। सर सैयद कहता था कौम का कि 25 साल पैसे इकट्ठे किए हैं और ख़ुद खा गया है, मगर बाद में जब मालूम हो गया तो श्याम बिहारी लाल मान भी गया कि उसने ख़ुदकुशी कर ली जेल के अंदर। सर सैयद के अपने बेटे सैयद महमूद से भी इख्तलाफात हो गए, तो वो मोहसिन उल मुल्क के घर रहने लगा। और इन हालात के अंदर हम देखते हैं कि सर सैयद जो था उसने एक सख्त तरीन ज़िंदगी जो है वो गुजारी।